آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز ناظرین اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق قیامت کے روز جن لوگوں کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ دیا جائے گا، ان میں ایک وہ ہوگا جو جہاد میں قتل ہو جانے کی وجہ سے شہید سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرائی جائے گی، اور اسے یاد آ جائے گا کہ یہ نعمتیں اسے ملی تھیں۔ چنانچہ عرض ہوگا، تو نے ان کو کس طرح خرچ کیا؟ وہ عرض کرے گا، آپ کے راستے میں لڑائی لڑی اور شہید ہو گیا۔ تو ارشاد ہوگا، جھوٹ کہا، تو نے اس لیے جنگ لڑی کہ تجھے بہادر سمجھا جائے، سو تجھے اس کا پھل مل چکا۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوگا، اسے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر اسی طرح ایک شخص جس نے علم دین سیکھا، سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے بھی نعمتوں کی پہچان کرائی جائے گی، اور اس سے پوچھا جائے گا، انہیں کس طرح استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا، علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ آپ کو کہا جا چکا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص جس کو دنیا میں بہت مال دیا گیا تھا، اس سے بھی نعمتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی کہ انہیں کیوں کر استعمال کیا؟ تو وہ کہے گا، آپ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا۔ تو ارشاد ہوگا، جھوٹ کہا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، چنانچہ کہا جا چکا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق قیامت کے روز جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو ایک پکارنے والا زور سے پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا اور اس عمل میں کسی دوسرے کو دکھانے کی نیت کر کے بھی شریک کر لیا، تو اس کو چاہیے کہ اس عمل کا ثواب اللہ کے سوا اس غیر سے لے لے۔ روز محشر ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے عمل کیے تھے، انہی کے پاس جاؤ، پھر دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے جزا یا بھلائی ملتی ہے یا نہیں۔ روز محشر سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر وہ نماز خراب نکلی تو نامراد ہوگا، اور اگر فرضوں میں کوئی کمی رہ گئی تو ان کو نوافل سے پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا حساب ہوگا، پھر اسی طرح دوسرے اعمال دیکھے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک پکارنے والا زور سے پکار کر کہے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، کیونکہ وہ راتوں کو نمازوں میں وقت گزارتے تھے۔ اس صفت کے لوگ پورے مجمع میں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری امت سے 70,000 بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے جو اس فضیلت سے نوازے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامہ میں صرف نظر کر کے درگزر کر دیا جائے اور چھان بین نہ کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کی چھان بین کی گئی اور حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو اپنے قریب کریں گے اور محشر والوں سے پوشیدہ کر کے فرمائیں گے، تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ جواب میں عرض کرے گا، ہاں میرے اللہ، مجھے یاد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے اور وہ دل میں یقین کر لے گا کہ برباد ہو چکا۔
اللہ تعالیٰ پھر اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی اور ان گناہوں کو ظاہر نہ کیا، اور اب بخشش کر دیتا ہوں، اور پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ عنایت کر دیا جائے گا۔ لیکن کفار اور مشرکین کی تشہیر کی جائے گی اور ساری مخلوق کے سامنے ان کے متعلق زور زور سے پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائیں، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا رب خود حساب لینے کے سلسلے میں بات نہ کرے۔ بندہ کے اور رب کے درمیان کوئی واسطہ یا حجاب نہ ہوگا۔ روز محشر بندے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا حساب لیا جائے گا۔ جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اور حدیث شریف میں حقیقی مفلس اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو روز محشر اپنی نیکیوں کے ساتھ ہوگا، نماز، زکوٰۃ، روزے لے کر آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں حق تلفی کرنے والوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زر خرید غلام کو ایک کوڑا بھی ظلماً مارا ہوگا اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ روز محشر والدین بھی اپنی اولاد سے قرض کے سلسلے میں الجھ جائیں گے، یعنی اگر اولاد کے ذمہ بھی کوئی قرض ہوگا تو ان سے بھی مطالبہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آخرت سے بے فکر رہا وہ برباد ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کے نامہ اعمال میں سے سب سے زیادہ وزنی نیکی اچھے اخلاق ہوں گے۔ جنت میں کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہ ہوگا، یعنی محض اعمال کی بدولت داخل نہ ہوگا، کیونکہ نیک اعمال قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا عابدوں، زاہدوں اور مجاہدوں کو اس طرف خصوصی طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اعمال پر ناز نہ کرے اور اپنے اعمال کو ہیچ سمجھتے ہوئے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں کوئی عمل قبول ہوا بھی یا نہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ ہر شخص اپنی موت کے وقت پشیمان ہوگا۔ اچھے عمل کرنے والا پشیمان ہوگا کہ اور عمل کر لیتا، اور برے عمل کرنے والا پشیمان ہوگا کہ کاش برائیوں سے اپنی جان بچا لیتا۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر سانسوں نے مہلت دی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔